Senator Mushahid Hussain Sayyed. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Chairman, sir, آج پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک عظیم دن ہے اور پوری قوم کو اس کے لیے فخر ہونا چاہیے. یوم تکبیر 28 مئی 1998 پاکستان became the world's first Muslim nuclear power state. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کیونکہ جس قسم کا دباؤ مسلمانوں کے خلاف ہوا اور کافی کوششیں بھی ہوئی. اس میں سب سے پہلے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید کو. ان کا ویژن تھا 1974 میں. ان کو ایک سائنٹسٹ تھا بیلجیم میں خط لکھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس خط کے جواب میں انہوں نے اس کو بلایا. انہوں نے کہا جی کیا کرنا چاہتے ہیں, کہ جو فیسلٹیز دینا چاہتے ہیں. تو ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. دوسرا کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں ایک اور بڑی شخصیت ہیں جن کا کنٹینیوسلی بڑا رول تھا, جن کا ذکر نہیں ہوتا, غلام اسحاق خان صاحب. انہوں نے کمیٹی بنائی بھٹو صاحب نے کہ سسٹم کے اندر بیوروکریٹک سسٹم سے کام نہیں بنے گا, اس کا PC1 نہیں بنے گا, اس کی لال فیتے میں پھنس جائے گا یہ پروگرام. انہوں نے غلام اسحاق خان کو چیئرمین بنایا اس کمیٹی کا. اس کے ممبر تھے AGM قاضی صاحب جو سیکرٹری جنرل فائنانس تھے, اور آغا شاہی صاحب جو سیکرٹری جنرل فارن افیئرس, اور اس کمیٹی کے چیئرمین وہ تھے. اور 75 سے لے کے 1993 تک یہ کمیٹی چلتی رہی نیوکلیئر پروگرام. اور فائنلی اس کا کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کو when he was پرائم منسٹر. اور جس دن یہ فیصلہ ہوا 11 مئی کو, مجھے شرف حاصل ہے کہ اس فیصلے میں شامل تھا اور میں موجود تھا. 11 مئی کو ہم الماتی گئے تھے قزاقستان. میں وزیر اطلاعات تھا, وہ پرائم منسٹر تھے. اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO ادارہ ہے, اس کی سمٹ میٹنگ تھی. وہ ختم ہوئی تو الماتی جو ہے وہ اس کے مری کی طرح ہلز بھی ہیں اس کے. تو میاں صاحب کو بڑا شوق ہے سیر و تفریح کا, پہاڑوں کا. ان کا چلو سیر کرتے ہیں. تو وہ ہم گئے ہلز میں, تو میسج آنے شروع ہو گئے MS کے کہ بڑی کوئی ضروری بات ہے. 11 مئی 1998 اس دن ہندوستان نے ٹیسٹ کیا تھا, ہمیں نہیں معلوم تھا, سیل فون زمانے نہیں تھے. وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نیچے اترے جا آرام سے, تو گاڑی میں بیٹھنے لگے. تو MS نے کہا سر یہ انڈیا نیوکلیئر پاور بن گیا, دھماکے کر دیے. آل آف اے سڈن بام شیل اناؤنسمنٹ تھی. میاں صاحب میرے ساتھ بیٹھے, کہنے کہ مشاہد صاحب کی خیال ہے. میں نے کہا سر اٹس ناؤ اور نیور. یہ بڑا اچھا موقع دے دیا ہندوستان نے, ایک اپرچونٹی, ورنہ ہم مسلمان ملک کے نہیں دیں گے. میں کہا میاں صاحب کڑا کے کٹ دیو, جسٹ ڈو اٹ. اور ان کا جی انشاءاللہ یہی فیصلہ ہے, ٹکا کے ہم جواب بھی دیں گے, لیکن ابھی ہم لیٹ سی مشاورت. انہوں نے آرڈر دے دیا جہانگیر کرامت کو, میٹنگ بلاؤ, DCC کی سارا کچھ. اور آئی وڈ سے مسٹر چیئرمین دس واز پاکستان's finest hour. جس دانش مندی کے ساتھ, جس دلیری کے ساتھ, جس خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا, اور آپ مشاورت فوج کے ساتھ بھی ہوئی. اور یہ میں بتا دوں, ہم ادھر رونا دھونا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا. وہ بیچاری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا اس نیوکلیئر ٹیسٹ کروانے میں. 3 سروس چیفز تھے, اور ایک نیوی چیف نے کہا نہ کریں, آرمی چیف نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں سر, اور ایئر فورس چیف نے کہا کہ ضرور کریں. تو یہ سیاسی فیصلہ تھا, سیاسی حکومت کا فیصلہ تھا, اور پوری سیاسی قیادت کا فیصلہ تھا. اور اس میں یہ بھی کہہ دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے. مجھے پچھلے دنوں وائس آف امریکہ نے کہا یا BBC نے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سارے, یہ تو فوجی. میں کہا بات سنیں, اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے, آپ کے ملک میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی سلامتی کا فیصلہ آغاز ایک سیولین الیکٹڈ گورنمنٹ نے کیا, اختتام ایک سیولین الیکٹڈ پرائم منسٹر نے کیا. اور میں نے کہا اس کے علاوہ 2 فیصلے اس کے بعد ہوئے ہیں جو سیولینز نے کیے ہیں. سلالہ, پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, پارلیمنٹری کمیٹی تھی نیشنل سیکیورٹی کی رضا ربانی صاحب کی قیادت میں, میں اس کا ممبر بھی تھا. سلالہ پر امریکہ نے ہمارے 24 فوجی شہید کیے نومبر 2011 کو. ہم نے وہ بند کر دیا ان کا سارا سپلائی لائن. فوج نے کہا, حکومت نے کہا کہ جی پارلیمنٹ فیصلہ کرے, اور 14 پوائنٹس کے ہم نے ٹرمز آف انگیجمنٹ تیار کیے, جس میں کہا کوئی بیسز نہیں, کوئی آپریشنز ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا ابھی بھی مسٹر چیئرمین لاگو ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ امریکہ جب انخلا کرے گا افغانستان سے تو شاید پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرے. وہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے, وہ وائلیشن ہوگی پارلیمنٹ کے مینڈیٹ کی جو 12 اپریل 2012 کو پارلیمنٹ نے دیا تھا, اور ہماری کمیٹی نے جو 14 پوائنٹس دیے تھے اس کی وائلیشن ہوگی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا یمن اپریل 2015 میں
ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی شامل تھے، ڈاکٹر شیرین مزاری تھی ان کی طرف سے، اعتزاز حسن تھے، میں بھی تھا جنہوں نے ڈرافٹ کیا تھا ٹرمز آف انگیجمنٹ، اور اس کو رولنگ پارٹی نون کی تھی، ان کے بھی لوگ تھے. تو اس میں آپ دیکھیں بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں ہم نے، اور یہ ایک باعث فخر ہے، اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ صحیح فیصلہ تھا. پرائم منسٹر نواز شریف کو 5 دفعہ فون کال آئی کلنٹن کی، $5 ارب آفر کیا، یہ بھی کہا کہ آپ آئیں، آپ کو ہم بڑی آؤ بھگت کریں گے، سارا کریں گے. لیکن ہم نے وہ فیصلے کیے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو ملکی مفاد میں تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ جنگ کا خطرہ ہندوستان سے ٹل گیا، حملہ نہیں وہ کر سکتا، جارحیت نہیں کر سکتا. اور اگر نہ ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا ہوتا تو 9/11 کے بعد آپ کو پتا جو کیا اشر ہونا تھا. ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، چاغی کے عوام کا بھی ذکر کر رہے ہیں مشاہد صاحب. یس، چاغی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آپ کا بھی علاقہ ہے. یہ بم جو ہے ایکچولی میں سلوٹ کرتا ہوں بلوچستان کے عوام کا بھی. کسی نے کہا یہ پنجابی بم ہے، میں کہا نہیں، یہ بلوچستان کا بم ہے جی، چاغی کا دیکھیں. اور چاغی کی سائٹ 1979 میں سلیکٹ ہوئی تھی جب جنرل ضیاء الحق تھے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ٹیم بھیجی، انہوں نے اکتوبر 1979 میں سلیکشن کی تھی کہ یہاں دھماکہ ہوگا. آپ کی زمین ہے اور آپ کو یو آر پارٹ آف دا نیوکلیئر پروسیس مسٹر چیئرمین، یو آر پراؤڈ آف یور رول آلسو ماشاءاللہ. اور آپ یہ دیکھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں چاغی کو بھی 28 مئی کے ساتھ یاد رکھیں. آپ چاغی کا ہے وہ جو پہاڑ آپ نے اس کا کلر چینج ہوا تھا، وہ چاغی کا پہاڑ تھا اور اس میں دنیا کا امپیکٹ ہوتا. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، کرنل غدافی کی بیٹی نے انٹرویو دیا تھا، وہ اب الجزائر میں رہتی ہیں، جلا وطن. جب ان کا والد کی مار دیا گیا تھا غدافی صاحب کو، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ ہی گیو اپ دا نیوکلیئر پروجیکٹ. کہتا ہے پاکستان کی طرح اگر لیبیا کے پاس بھی بم ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی جو لیبیا کے ساتھ کیا ہے انہوں نے اور جو میرے والد کے ساتھ کیا ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ لیسن ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ نیوکلیئر پروگرام ان ایشوز پر شامل ہے جس میں بلا وہ ابو پارٹی لائنز ایک نیشنل کنسنسس ہے. اینڈ وی آر پراؤڈ آف دس نیشنل اچیومنٹ، وی آر پراؤڈ آف سائنٹسٹ. میں ڈاکٹر ایکیو خان بھی ہوں، ڈاکٹر سمر مبارک اور جو سائنٹسٹ کی ٹیم ہے. تو پاکستان کی اپنی اچیومنٹ ہے، اٹس اے میڈ ان پاکستان بام، میڈ بائی دا پیپل آف پاکستان فار دیئر نیشنل سیکورٹی. چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.